سے اسٹارٹ کرتا ہوں عمر. آج بالر ہونا بڑا ٹف تھا. لونگی انگیڈی نے بھی یہی کہا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فاروقی نے بھی بالنگ کی. ویری ٹف ٹو بی اے بالر ان دیز سچویشن, اسپیشلی T20 میں جہاں پہ 20 رن 23 رن ایک اوور بن رہے ہیں اور ایسے سے کچھ بھی نہیں. نہیں بالکل ٹف تھا بالرز کے لیے, اور اسپیشلی وکٹ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ 2 پاور پلے کے باوجود بھی پہلے اننگز میں جتنا رنز ہوا, پھر 2 پاور پلے میں جس طرح کے رنز ہوئے, تو اٹس مینس کہ ٹرو پچ تھا بیٹسمینوں کے لیے. اور بڑا یہ سپر اوور ہے. آئی تھنک یہاں پہ جس طرح وہ کھیلے عمر زئی ون آف دا بیسٹ ان کا آلراؤنڈر ایمرج ہو رہا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پازیٹیو تھے اس میچ سے افغانستان کے لیے, آلدو وہ اچھا مقابلہ کر کے ہارے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو ایک بلیو آئی ایم شیور ملے ہوگی کہ آپ صرف پہلے بیٹنگ کر کے نہیں جیت سکتے, آپ سیکنڈ بیٹنگ میں بھی آپ کے پاس چانسز ہے اگر آپ اپنے اوپر بلیو کریں, اپنے اسکلس کو بیک کریں. کیونکہ یہ جو T20 فارمیٹ ہے اس میں آپ کے سارے پرفارم نہیں کرتے, 1-2 پلیئر پرفارم کرتے ہیں یا 1-2 اچھے اوور آپ کے میچ کو پلٹا سکتے ہیں. تو آئی تھنک آج کے میچ میں جس طرح گرباز نے پہلی جو 20 پورے میچ ہو رہا تھا اس میں جو بیٹنگ کی ہے, پھر بعد میں جس طرح عمر زئی نے پاور پلے میں بیٹنگ کی ہے, تو آئی تھنک آئی ایم شیور کہ ان کو ایک کانفیڈنس ملا ہوگا کہ ہم چیز بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگین آپ نے اپنے اسکلس کو بیک کرنا ہے اور بلیو بڑا امپورٹنٹ ہے. گرمی کافی زیادہ ہو گئی تھی, ویدر وائز کافی ٹیکسنگ تھا پلیئرز پہ, اور بار بار آنا چینج کرنا, پہلے پورا میچ, پھر پہلا سپر اوور, دوسرا سپر اوور, مسٹیکس ہوئی کہیں نہ کہیں, ایسا فیل ہوا. ثنا سے پوچھ لیتے ہیں, جیسے سپر اوورز میں کیا افغانستان بہتر کر سکتا تھا؟ ہم نے دیکھا ڈسکشن ہو رہی تھی میچ سے پہلے, آنے سے پہلے محمد حفیظ سے کہ نبی کا سیکنڈ سپر اوور میں بیٹنگ بھیجنا سمجھ نہیں آیا. بالکل آئی تھنک وہ حفیظ بھائی نے اسپاٹ آن پن پوائنٹ کیا, کیونکہ وہ نہ انہوں نے اس میچ کے اندر جو بیٹنگ کی اس میں ایسا نظر آیا. میرے خیال سے راشد خان کا جو خود نہ آنا سپر اوور میں, چاہے بولنگ ہو چاہے بیٹنگ, وہ میرے لیے بہت حیران کن تھا. عمر زئی نے بہت اچھا اپنی طرف سے روکنے کی کوشش کی, بٹ ملر, پھر آپ کو پتا ہے ملر دا کلر کسی وجہ سے یہ مشہور ہے, بہت پریشر تھا. اور یہاں پر آپ کو دیکھیے 2 بڑے امپورٹنٹ ڈاٹ بالز ہوئے نبی جب آئے ہیں, اس کے بعد رحمان اللہ گرباز نے 3 کنزیکٹیو چھکے لگائے, اور پھر آخری بال وہ بھی سیدھا ہاتھ میں چلا گیا, ورنہ تیسرا سپر اوور بھی ہو سکتا تھا. یہ اگر گیپ میں بال چلا جاتا اور چوکا ہو جاتا تو شاید ہمیں تیسرا سپر اوور بھی دیکھنے کو ملتا. بٹ راشد کا آئی گیس میرے لیے سرپرائز تھا, جس طرح کی وہ بیٹنگ کر سکتے ہیں, جس طرح کی وہ بولنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر پہلے سپر اوور کے بعد آپ سیم بولر کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے رولز کے مطابق, تو ایٹ لیسٹ بیٹر کو بھی جو آؤٹ ہو چکے وہ یوز نہیں کر سکتے, وہ بھی ان کو بھی یوز نہیں کر سکتے. تو اس میں خاص طور پر مجھے یہ نظر آیا کہ چلو پہلا تو آپ نے فاروقی سے کرا لیا, دوسرے میں ود یور ویریشنز مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ لیفٹی سے بال باہر نہیں نکال سکتے, وہ لیفٹی کو بھی پکڑ سکتے تھے اور رائٹی کو بھی پکڑ سکتے تھے. حیرت تو وہ بھی ہوئی تھی جب مہاراج کو اتنا بڑا گیمبل تھا, انہوں نے اوور دیا تھا کیونکہ ان کے پاس لنگی انگیڈی کے بعد, کیونکہ اوور نہیں کر سکتے تھے, آپشنز تھے. میں یہ بتا دوں آپ کو, میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, بتائیے. ہمارا پروگرام صرف ہم ہی نہیں بولتے, پوری دنیا دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو لکی کمیٹی وہاں پہ بھی لیکن یہاں پہ یہ جو نبی آیا ہے یہ لکی کمیٹی کے تھرو ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں سمجھ نہیں پایا اس بات کو کہ آپ کا رحمان گرباز بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور عمر زئی بھی ہیں. عمر زئی پچھلی جو اننگز تھی جس میں سپر اوور اس میں شاندار 16 رن یا کتنے رنز انہوں نے کیے, آپ کیسے ہوا, کس کے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ جس بندے نے پچھلے میچ میں کچھ نہیں کیا, پچھلی اننگز میں کچھ نہیں کیا, اس میچ میں اس کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے, وہ پہلے جا رہا ہے, وہ لکی کمیٹی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں آئی تھنک ثنا جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا کہ راشد کے بارے میں کہ آپ کو بینگ سینئر بینگ کیپٹن آپ کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے تھا. میرے خیال سے وہاں پہ جب آپ کو پتہ چل بھی گیا کہ عظمت اللہ عمر زئی نے پہلی جو 20 اوور کا پورا جو میچ ہوا تھا اس میں 4 اوور میں اس کو رنز پڑے تھے, اور اس کو وکٹیں ملی ہے, لیکن وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا, وہ شیکی تھا. تو میرے خیال سے یہاں پہ کیپٹن کا بنتا ہے, اور آپ جب ٹاپ T20 کے ٹاپ بالر میں, ورلڈ کے ٹاپ بالر میں, تو آئی تھنک وہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی بیٹنگ میں, تو انہوں نے جو بھی کیا, لیکن جو دوسرا سپر اوور تھا وہاں پہ راشد کو خود بال کرنا چاہیے تھا, ان کو ایز اے کیپٹن ایز اے سینئر پلیئر خود آنا چاہیے تھا. تھوڑا سی ریلکٹنس نظر آئی اسپن کو. آپ کیا ٹیک ہے مہاراج کو جب انہوں نے اوور دیا؟ آئی تھنک کانفیڈنس ذرا بادہ پہ نہیں تھا, نو بالز بھی ہو رہی تھی, یانسن بھی موجود تھے, لیکن اسپنر کو دینا, 3 چھکے تو پڑ گئے تھے, نکل گیا اوور, لیکن واٹ ڈڈ یو فیل جب اوور ہوا نہیں تھا اور جب بال دی گئی؟ ادھر بھی لگی کمیٹی ہے, لگتی ایسی ہے مجھے.
کہ جب ایسے یینسن موجود ہو جو بات آپ نے کی ہے اس کی موجودگی میں اسپنر کو اوور دے دینا مجھے بھی تھوڑا حیرانگی ہوئی ٹیکٹکس وائز. دیکھیں اگر آپ نے کسی بھی اسپنر کو 20واں اوور کبھی نہیں کروایا نا تو آپ ایسی سچویشن میں سپر اوور میں نہیں لے کے جا سکتے. اگر آپ نے اس کی پریپریشن کی ہوئی تو آپ لے کے جائیں. اگر انہوں نے لکی کمیٹی کی ہے تو پھر تو لکی پھر کمیٹی ایک دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر ٹرن نظر آ رہا ہو نا ہمیں کہ یار یہاں پہ اسکوئر ٹرنر ہے پھر لانا چلو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہاں پہ تو ہم نے اس پورے میچ میں جو بھی اسپنر تھا اس کو مار ہی پڑی ہے. نہیں, اس نے 4 اووروں میں 27 رن دیے, تھوڑا ٹھیک تھا یہ. ویسے تو یہ ان کا بڑا شاطر قسم کا بالر ہے, اس کو کنٹرول بڑا اچھا ہے کیونکہ یہ جس کی وجہ سے مشہور ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بڑا کنٹرول کے ساتھ بالنگ کرتا ہے. ون ڈے کا بڑا اچھا بالر ہے, T20 میں بھی اپنا کام کر جاتا ہے. بٹ اگین اگر اس نے 20واں اوور نہیں کیا ٹریک نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ لکی کمیٹی ہے. سیکھی بھائی میرا خیال ہے جو میں نے سنا ہے سوشل میڈیا پہ اس نے خود ڈیمانڈ کیا ہے کوچ کے پاس جا کے کہ مجھے کرانے دیں. اچھا جی بٹ آئی تھنک اگر اس نے خود ڈیمانڈ کیا چلے اچھی بات, اس کے اندر کانفیڈنس تھا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں ایسی سچویشن میں آپ کے جو مین اسٹرائکر ہیں مین بالر ہیں ان کو کرنا چاہیے تھا کہ میں آتا ہوں, وسیم بھائی ہیں فرض کیا سپوز وقار بھائی ہیں, ایسی سچویشن میں وہ تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو آنے جانے کچھ دیتے اسپنر کو اوور. بالکل میں تو اپنے جینوئن پیسر کے ساتھ جاتا ہوں کیونکہ اسپنرز پہ یا تو یہ کہ کوالٹی اسپنر ہو یا جس طرح حفیظ نے کہا کہ اگر ٹرن ہونا ہو کچھ زیادہ ایکسٹرا ٹرن ہونا تو آپ اسپنر پہ چانس لے سکتے ہیں. ادروائز میں تو اپنے پریمیم بالر کو دیتا کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک آپشن ہے, بال پرانے ہیں وہی بال ریپیٹ ہو رہے تھے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک ریورس سوئنگ کا چانس ہے. اسپنر کو اینی ٹائم جس طرح گرباز 2 بال مس بھی ہو گئے پہلے 2 بال گرباز نے پھر بھی آپ اسپنر پہ آپ اینی ٹائم آپ ہٹ مار سکتے ہو. تو آئی تھنک اب جو بھی ان کا ڈیمانڈ تھا یا لیکن کیپٹن کو اور کوچ کو یہ ڈیسیژن لینا چاہیے تھا کہ آپ نے پریمیم بالر سے کرائے. اور بیٹسمین بھی جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ پریمیم بالر نہیں آ رہا دوسرا آ رہا تو اس کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح راشد تو T20 میں نمبر 1 رہا ہے, اس کو چیز آنی نہیں چاہیے تھی, اس کو خود آ جانا چاہیے تھا. ہم نے بھی زمبابوے کے خلاف ایسے کیا تھا, بابر نے 100 کیے تھے اور اس پر سپر اوور بیٹنگ ہی نہیں کی. ایسا ہوتا بہت ہر جگہ ہوتا ہوگا. ایک کوئک آنسر آپ سے لیتا ہوں, ایسی جیت ڈبل سپر اوور ایسی ہار آپ کو اسکائی راکٹ کرتی کانفیڈنس کو یا بہت ہیویلی ڈینٹ کرتی ہے؟ آپ کے خیال میں افغانستان کے اس وقت مینٹل سٹیٹس ایز اے ٹیم کیا ہوگا اتنی محنت کے بعد بھی آپ کو 2 پوائنٹ نہیں ملے؟ دیکھیے افغانستان اوبیسلی ان کے لیے ڈسپوائنٹمنٹ ضرور ہوگی کیونکہ اب آلموسٹ وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے. نیوزی لینڈ بھی اپنا 2 پوائنٹس ان کے پاس ہیں, ساؤتھ افریقہ کے پاس بھی پوائنٹس آ گئے, 4 پوائنٹس آ گئے ہیں. تو اب وہ میرا نہیں خیال کہ اس ریس میں مزید رہ سکتے ہیں, تو ڈسپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہوگی. دوسری طرف ساؤتھ افریقہ کے لیے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کیونکہ ٹیسٹ چیمپئن شپ تو انہوں نے اٹھا لی ٹرافی, بٹ لمیٹڈ اوورز کی ٹرافی ابھی ان کے لیے اٹھانی باقی ہے, اور جو ٹیگ ان پہ چوکرز کا لگا ہوا ہے وہ اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. ٹھیک ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں بٹ دے ور ایبل ٹو کم بیک. فیلڈنگ کے تھرو بھی وہ واپس آئے گیم میں, بولنگ کے تھرو بھی واپس آئے, بیٹنگ کے تھرو بھی واپس آئے. تو یہ آئی تھنک ان دا لانگر رن ساؤتھ افریقہ کو فائدہ دے سکتا ہے کافی زیادہ. ٹھیک ہے, کچھ انڈیویجول پرفارمنسز کی بات کریں گے بریک کے بعد. جیسے گرباز نے آج شاندار بیٹنگ کی, ایکچوئل جو 20 اوورز کا جو میچ تھا. اور یہ بھی بتا دیں کہ افغانستان باہر نہیں ہے, چانس ہے ان کے پاس. اینڈ اب تو کوچ اور کیپٹن کا کام ہوگا کس طرح سے ٹیم کو واپس اٹھائیں اور گراؤنڈ میں لے کے آئیں. ایفرٹ ہے نا, وہ اتنی سی ایفرٹ آپ کو میچ کا رزلٹ بدل دیتی ہے. تو یہ وہ ایفرٹ ہے کہ ایز اے ٹیل اینڈر صرف آپ کا کام بالنگ کرنا نہیں ہے, آپ کا کام فیلڈنگ کرنا بھی ہے. آپ کی جب بیٹنگ آئے گی تو آپ ایک پوری وکٹ ہے, ایک پوری آپ کی اننگز ہے جس پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اویئرنیس کی بات ہے جو بہت, یہ صرف فاروقی سے نہیں ہوا ہوگا, ہمارے یہاں پہ بھی ایسے بڑے جو ہے نا ڈائمنڈ چھپے ہوئے ہیں جو جب وہ اندر جاتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی ایک چھوٹی سی ایفرٹ اگر ہمیں میچ جتوا سکتی ہے تو وہ اس کو آپ کیوں نہیں کر رہے. اور جو ابھی آپ نے بات کی کہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ میچ کا رزلٹ اس پہ بدل سکتا ہے, تو آل ہی ہیز ٹو جسٹ ڈائیو دا بال. اور دوسری وہ نان اسٹرائکر ہیں, وہ تو پہلے ہی نکل گئے ہوں گے. آپ ڈائیو کریں اور اپنی اننگز بچا لیں اور وہ رن آپ کا پورا ہو جائے. 2 رن چاہیے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے, یہ ٹھیک ہے وہ تیز نہیں دوڑا, اس نے ڈائیو نہیں کی. اس میں ایک اور بھی ٹیکنیکل ایک اور چیز ہے, وہ جب دوڑا ہے نا گھوما ہے, ہم پھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے آپ بلہ دے کے کون سے ہاتھ میں تھا. یہ ہمیں جب پہلی دفعہ ہم انڈر 19 اکیڈمی میں ہم بتایا کہ جس طرح بالر نا آپ نے رننگ بٹوین دے کرنا تو آپ کا فیس ادھر ہونا چاہیے. اب یہ چیک کریں اس کے لیفٹ ہینڈ میں بال گیا مڈ آف پہ, لانگ آف پہ گیا تو اس کا بلہ جو نا لیفٹ ہینڈ پہ تھا. یہ پورا نہیں دکھایا کیونکہ آپ کے جو نا ایک فریم وہاں پہ مس ہو جاتا ہے, وہاں پہ سلو ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اگر اس کا رائٹ ہینڈ میں ہوتا نا جو ٹیکنیکلی جو ایک ہے تو میں بھی یہ پہنچ جاتا.
ہاں یہ بھی ہے. ڈائیو مارنی ڈائیو مارنی. ڈائیو مارنی ڈائیو سے چاہیے بچتا تھی. ورنہ اور آپ کو پتا ہے کہ 2 ہی رن چاہیے تو نان اسٹرائکر آلریڈی آن دا موو اور ہوتا اس میں ہے ابھی بنسبت اس کے شارٹ یہ بھی تھا کہ ابھی ایک 2 بالز باقی بھی تھے تو ٹائی تو ہو ہی جانا تھا آپ کا. اگر آپ یہ رن نہ بھی لیتے تو آئی تھنک وہ بھی اویئرنیس کا ایک پرابلم تھا تھرو کہ بھی کافی نہیں. وائڈ تھا. ہاں جی, تو یہ آبویسلی ٹیل اینڈز میں جا کے یہ تھوڑی سی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کی طرف بھی کچھ سلسلے ایسے رہے ہیں؟ بہت رہے ہیں, بالکل رہے ہیں. یعنی اسی کلے نہیں کھڑا ہوتے ساتھ نہیں چلتا. بالکل بھی کچھ ہمارے بہت سے ہمارے اگینسٹ گئے ہیں اور ایک ہمارے فیور میں گیا تھا. ہم نے انگلینڈ کو آج تک ایک ہی T20 کا میچ ہرایا اور وہ تصویر اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کسی وقت, کیونکہ ویڈیوز تو نہیں ہے ہمارے پاس اس میچ کی, وہ لٹرلی وہ بیرسٹ آف مارجنز ہوتے ہیں نا, اس کا ایسا بس کریز کے اوپر بیٹ ہے اور ہم نے وہ بطول ہماری کیپر نے اس کی بیلز آف کی تھی. دی اونلی T20 وی وون اگینسٹ انگلینڈ. تو وہی بات ہوتی ہے کہ چھوٹا سا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ جیت اور ہار کے درمیان. اس میں رضوان کی جو ہیبٹس ہیں وہ جب بھی جاتے ہیں ایسی سچویشن میں وہ بالکل ہی سپر ڈائیو مارتے ہیں, سپر مین والی ڈائیو. وہ تو ہاں, وہ آپ کو کرنی چاہیے. اگر وہ اس طرح کی ڈائیو کر رہے ہیں اور بیٹ بھی آپ کے صحیح ہاتھ میں, لیفٹ میں نہیں ایسا رائٹ والے میں ہے, اور آپ اس طرح ڈائیو کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بالکل ہی مڈ میں بھی پہنچ جاتا ہے. بالکل. ساؤتھ افریقہ کی بات کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ نے جیسے آج سنا نے صبح بولا تھا کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, نئی پلیئرز کو بھی لے کے آئے ہیں اور اچھا مکس اینڈ میچ ہے. اور جو کوئنٹن ڈیکاک کی ریسنٹلی واپسی ہوئی ہے ان کی ٹیم میں, اس سے بھی کافی فائدہ ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ آج کی جو پارٹنرشپ تھی ڈیکاک اور رکلٹن کے بیچ میں, اس نے پورا پلیٹ فارم فاؤنڈیشن سیٹ کیا ساؤتھ افریقہ کے رنز کا. انہوں نے جو اننگز کھیلی دونوں نے مل کے, اس میں نظر آیا آف کورس کیلیبر اینڈ آف کورس ایکسپیرینس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک وانٹ ہوتی ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ اے بگر اسکور, کیونکہ افغانستان اوبیسلی T20 فارمیٹ میں بہت خطرناک ٹیم ہے. تو یہ پارٹنرشپ تھی ان دونوں کی وہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ تھی. کوئی اتنی خطرناک والی نہیں تھی جو گرباز نے کھیلی, بٹ اٹ واز 59 آف 41 ڈیکاک اور 61 آف 28 ان کا جو تھا ایک اینڈ سے بہت زیادہ اگریسو تھا. نہیں, میرا خیال ہے کہ جو پہلے اننگز کھیلنے میں جو کوئنٹن ڈیکاک اور رکلٹن کا جو پلیئر آپ کا شاید اسٹرگل کر رہا ہے یا اس سے اس طرح کی شاٹ نہیں لگ رہی, تو اگر آپ سے لگ رہی ہے آپ اسی کو مزید اور آگے بڑھا دو. یہ ویٹ نہ کرو کہ میں تھوڑا سا سیف کھیل لوں. تو آئی تھنک یہی اپروچ ہے. اور ایز اے ٹیم آئی تھنک دونوں ٹیمز بہت زبردست لڑی ہیں. مزہ اس بات کا آیا اس میچ میں کہ ہر پلیئر نے اس میچ میں اپنی اپنی کنٹریبیوشن ڈالنے کی کوشش کی ہے. صرف جیتنے کے لیے جا رہے تھے دونوں ٹیمز کے پلیئرز, اور آئی تھنک اس وجہ سے اس میچ کا جو لیول تھا وہ نیکسٹ لیول پہ چلا گیا. یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس سے غلطی ہو گئی یا میرے سے غلطی ہو گئی, بس صرف جیتنے کے لیے میچ کھیلا جا رہا تھا. تو اس کو دیکھنے کا بھی بہت مزہ ہے. میں آپ لوگوں کا ٹیک لینا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ اگر ایک پلیئر اسٹرگل کر رہا ہے تو دوسرا مار رہا ہے, اس کو شاید کور بھی کر رہا ہے. ڈیلیبریٹ ریٹائرمنٹ جیسے ہم نے بگ بیش میں دیکھا, ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے. کلچرز ڈفرینٹ ہے. کیا یہ ہونا چاہیے ایز پارٹ آف اسٹریٹجی کہ اگر کوئی بیٹر دکھ رہا ہے کہ اسٹرگل کر رہا ہے تو کوچ یا کپتان اس کو واپس بلا لے, بیکاز ریکوائرمنٹ آف دا گیم. ڈیفینیٹلی آگے جا کے یہ چیز بھی ہوگی. جیسے لیفٹی رائٹی ہم کر دیتے ہیں, فلوٹ کر دیتے ہیں نمبر, اسی طرح یہ بھی ہوگا کہ بلا لیا جائے گا. ڈیفینیٹلی آپ کو نظر آئے گا, ہوگا ایسے ہی آئی تھنک ہونا چاہیے. اگر فار اینی ریزن اگر کوئی پھنسا ہوا ہے اور اس سے شاٹ نہیں لگ رہی, ہوتے ہیں کئی ایسی اسکریچی اننگز کہ آپ کو ایز اے بیٹسمین آپ کی ٹائمنگ نہیں مل رہی ہوتی, تو بجائے اس کے, کیونکہ یہ لمیٹڈ بال کا کھیل ہے, 120 بال ہی ہیں جو آپ کو ملنے ہیں. اگر کوئی نو کر دے یا کوئی وائڈ کر دے, ایکسٹرا بالز آپ کو مل جائیں, تو اگر 120 بال میں اگر آپ کا کوئی بیٹسمین 15, 20, 25 بالوں کو ایسے کھیل دے کہ وہ ٹیم کی پوری پوزیشن کو بدل دے, تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو باہر بلا کے اس پلیئر کو بھیج دیا جائے جو شاید اس میں جا کے زیادہ بہتر کھیل. اس میں فرکشن بہت زیادہ ہوگی, اس میں مائنڈ سیٹس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ چینج کرنا پڑے گا پلیئرز کو, کہ اگر آپ کو بلا لیا جائے ڈس ریگارڈنگ یور اسٹیٹس ایز اے پلیئر, کیونکہ انٹرنیشنل میں نہیں ہو رہا, لیگز میں تو ہو رہا ہے. دیکھیے ٹیم پلاننگ ہوتی ہے, بالکل آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے آن دا ٹائم کے جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یا میں بھی جس طرح کہ بابر کا بھی انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ بھی پری پلان ہوا تھا کہ وہ لاسٹ بال پہ سنگل نہیں لیا تھا, کیونکہ جو نیکسٹ اوور تھا وہ پاور پلے کا تھا, اس میں آپ کے 2 فیلڈر باہر رہنے تھے. تو آبویسلی اس میں آپ کی گیم اویئرنیس بھی آتی ہے, آپ کی پلاننگ بھی ہوتی ہے, اور آئی تھنک اٹس اے گیم, ٹیم گیم, آپ یہ پلاننگ کر سکتے ہو. میں اس کو دیکھیں, جب ٹیسٹ میچز میں ہوتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دونوں بیٹسمین آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار تم اس کو ذرا تھوڑی دیر دیکھو, میں تھوڑا سیٹل ہو جاؤں. تو وہ بعض اوقات ٹیسٹ کرکٹ میں ایسا ہوتا تھا, جیسے ہم نائٹ واچ مین بھیج دیتے ہیں اور مین بیٹسمین جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو یہ ٹیسٹ میچ کے ٹیکٹکس ہوتے تھے. آئی تھنک سونا آپ دیکھیں گے T20 کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوں گی. اس میں ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب بھی آپ ایسے پلیئر کو بلاتے ہو نا, تو آپ امپائر کو انفارم کرتے ہو. اس کے 2 ریزن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ
اگر نیکسٹ اس کی ضرورت پڑتی بھی ہے نا، جب آپ امپائر کو انفارم کرتے ہو فار سم ریزن میں باہر جا رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں یا مجھے کریکس پڑ رہے ہیں نا، تو وہ آؤٹ ڈکلیئر نہیں ہوتا. اور پلس آپ کے جو ایون جو ہمارے فرسٹ کلاس کے میچ میں اس طرح ہوا تھا کہ ہم نے ایک پلیئر کو وہ اس نے 100 کیا ہے اور دوسرے پلیئر کو ہم موقع دینا چاہتے تھے، تو اس نے وداؤٹ امپائر کو انفارم کیے وہ باہر آ گیا. ایک تو وہ آؤٹ ڈکلیئر ہو گیا اور سیکنڈلی وہ دوبارہ بیٹنگ کے لیے نہیں جا سکتا. لیکن اس میں ایک چیز ہے، میں اس میں ایک چیز لانا چاہتا ہوں کہ اگر بیٹسمین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور بیٹسمین کو واپس بلا لیا جاتا ہے ڈیو ٹو سم ریزن کہ یہ اچھا نہیں کھیل پا رہا ہے یا پھنس گیا ہے یا اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، واٹ اباؤٹ دا بالر؟ اگر کوئی بالر اپنے 3 لگاتار 3 بال پہ چھکے کھا جائے اور اگلے 3 بال رہتے ہوں، وہ تو نہیں کر سکتے. نہیں تھنک اباؤٹ ہول پکچر کہ یار اگر ایک بالر پھنس گیا ہے اور اگر ایک بالر کو 3 چھکے پڑ گئے ہیں، ہم نے کسی بیٹسمین کو باہر اس لیے بلا لیتے ہیں یا اسٹریٹجک اس کو ہم کہتے ہیں جی ہم اس کو ریٹائرڈ ہرڈ کر دیتے ہیں کیونکہ اسے بال ضائع ہو رہے ہیں، تو ہم اس بالر کو کیوں نہیں چانس دیتے کہ یار 3 بالوں کے بعد اس کے 3 اوور بال کو اور کر لیں. سمپل یہ گوڑا پکڑ لے. ایک سوال میرا ان سے یہ بنتا ہے کہ میچ سے ایک دن پہلے یا ٹاس سے پہلے لکی کمیٹی چلتی ہے کہ بیچ میں لکی کمیٹی آ سکتی ہے. آپ نے بالر کی بات کی، میں ان سے پوچھتا ہوں 90s کی ٹیم میں وسیم، وقار، آپ، مشتاق، اس وقت اگر ایسا کچھ ہوتا کہ ایسے بالر تو تلواریں ایسی ویسی ٹھیک ٹھاک قسم کی اور آپ کیا بیٹر میں یہ کر سکتے تھے اس ایرا میں کیا جی کہ واپس بلا لیں بیٹر کو؟ جیسے نہیں اس وقت نہیں ہوتا تھا، اس وقت ہر کسی کی ایگو بہت ہائی ہوتی تھی اور ہر پلیئر یہ کہتا تھا میں ہر فیز میں کھیل سکتا ہوں اور وہ اپنے آپ کو ٹرین. میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے بالر آپ کو ہر فارمیٹ، ہر کنڈیشن، ہر سچویشن کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے. آئی تھنک میں نے اگر ڈیتھ بالنگ کی ہے اپروکسیمیٹلی 10 سال کھیلا ہوں، 10 سال ون ڈے کرکٹ میں میں نے پاور پلے میں اور ڈیتھ بالنگ کی ہے، 50 اوور بھی کیے. میں نے کلب میں بہت زیادہ 50واں یعنی 40واں اوور، ہم 40 کھیلتے تھے اور T20 میں آخری 4 اوور کرتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس پہ اتنا وہ کانفیڈنس آ چکا تھا. اگر آپ اپنے آپ کو ہر فیز کے لیے تیار نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس لیول پہ جاتے ہوئے آپ اپنے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ کے اندر ڈاؤٹس ہی رہیں گے. آپ کو منورنگ بھی آنی چاہیے، لیفٹی رائٹی کا بھی کھیلنا آنا چاہیے، آپ کو ہیٹنگ بھی مارنی آنی چاہیے، آپ کو پہلا دوسرا تیسرا فیز بھی. اگر فرض کیا اوپنر کھیل رہا ہے اور وہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور وہ آل دا وے جا رہا ہے تو سارے فیزز دیکھے گا نا. تو اگر آپ ایسے پلیئر جیسے سعید انور، انضمام وغیرہ، آپ کو پورے فیزز کھیلنے چاہیے. آئی تھنک یہ بچوں کو نیچے لیول پہ سارے فیزز میں ٹرین کرنا چاہیے، باقی پھر آگے رول ڈیفائن کر دیں ان کے. اوکے جی، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کل کے 3 میچز